لیکچر نمبر 1 میں جو ہے حصہ نظم میں ہم نے نظم کی تعریف پڑھ لی تھی، اور پھر تھوڑا سا ہم نے جو ہے احسان دانش کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کس طرح کہاں تک تعلیم حاصل کی، اور پھر کیسے غربت میں ان کی جو ہے وہ زندگی گزر رہی تھی اور اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، پھر کون کون سی ملازمتیں کی، اور پھر اپنی ذاتی کتب خانہ جو انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا مکتبہ دانش کے نام سے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب لیکچر نمبر 2 میں ہم آگے پڑھیں گے۔ احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے تھے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے۔ شوق مطالعہ یعنی مطالعے کے شوق نے، پڑھنے لکھنے کی شوق نے، اور ذوق شعر نے، یعنی شعر کے ذوق کہتے ہیں شوق کو، یعنی شاعری کے شعر کہنے کی شوق نے انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈھالا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برصغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ ایسے عظیم شاعر بن گئے تھے کہ جب برصغیر پاک و ہند میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا شاعری کا، تو احسان دانش جو ہے وہ اس میں ضرور شامل ہوتے تھے۔ ان کے بغیر وہ مشاعرہ جو ہے وہ نامکمل ہوتا تھا۔ نامکمل میں نہ ہمارے پاس جو ہے وہ سابقہ ہے۔ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب کسی لفظ کے ساتھ کوئی لفظ ہم پہلے لگا لیتے ہیں اور اس سے کوئی نیا لفظ بن جائے تو اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، یعنی شاعری کے فن کے سیکھنے میں انہوں نے کسی بھی شاعر سے جو ہے اصلاح نہیں لی، نہ کوئی شاعر اپنے لیے مقرر کیا۔ ان کی شاعری انسان دوست شاعری ہے۔ ان کے اہم موضوعات ظلم و افلاس، افلاس یعنی غربت کے خلاف، جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار یعنی ان کے حالات کے بارے میں جو ہے بیان ہے۔ اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا لقب ملا۔ ان کو جو ہے اس وجہ سے کیا، جب انہوں نے ان موضوعات پر لکھا غریب طبقے اور مزدور طبقے کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے شاعر مزدور کا لقب جو ہے وہ ملا۔ شاعری کے بارے میں احسان دانش کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے، یعنی کہ کیا نظریہ ہے ان کا ایک خاص؟ ان کا خیال ہے کہ جذبات و خیالات اور واقعات کو عام فہم یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا میں بیان کرنا چاہیے، تاکہ خواص کے ساتھ ساتھ خاص لوگوں کی جمع ہے، یعنی خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عوام بھی یعنی عام لوگ بھی جو ہے اس سے استفادہ کر سکے، یعنی اس سے فائدہ لے سکے۔ احسان دانش کی شاعری میں ہندی کے غیر مانوس الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہے، یعنی ہندی کے وہ غیر مانوس الفاظ، غیر مانوس یعنی جس سے کوئی واقف نہ ہو، جو کبھی کسی نے سنے نہ ہو، ان کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے عام آسان اور سادہ الفاظ میں شاعری کی ہے، تاکہ خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عوام بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ لے، اس کو پڑھ سکے۔ تصانیف ان کے ہیں: حدیث ادب، چراغاں، گورستان، جہان دانش، میراث مومن، آتش خاموش، شیرازہ وغیرہ۔ یہ ان کے جو ہے مشہور تصانیف کے نام ہے۔ تو یہ ہمارے پاس احسان دانش کی جو ہے وہ حالات زندگی تھی۔ اب ہم نظم آزادی کی طرف جو ہے وہ آئیں گے۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 102 جو ہے وہ کھولیں، پینسل ہاتھ میں پکڑیں۔ مشکل الفاظ کے معنی سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ تحت اللفظ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ایک ایک لفظ کی معنی جو ہے میں بتاؤں گی، اور آپ پینسل کے ساتھ جو ہے کتاب کے اوپر جو ہے اس مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، تاکہ اگر آپ لوگ خود سے بھی تشریح کرو تو آپ تشریح کر سکو۔ اب ہم پڑھتے ہیں نظم کو۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں،
زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی، لہو برسا بہیں آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہیں جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ تحیر ہے کہ تاب اللہ زیب طاق نسیاں ہیں، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ ابھی تو کو سلاسل میں ہیں آزادی کے دیوانے، مگر زنداں کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس لیے لفظ تو ہے زندان، مگر یہاں پہ یہ زندہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ نقطہ اس لیے نون غنہ کا ہٹا دیا گیا ہے کہ شعر کو وزن اور بحر میں لانے کے لیے پھر ہم لفظ کو جو ہے وہ اس طرح لکھتے ہیں۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پوٹی نہیں تنویر آزادی۔ یہ احسان دانش کی جو کتاب ہے تصنیف کردہ فصل سلاسل، اس سے یہ نظم جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ سراپا ہمارے پاس ہے سر سے لے کر پاؤں تک، مستقل ہمیشہ کے لیے، سرخی یعنی ہیڈنگز جس کو ہم کہتے ہیں عنوان، پھر ہمارے پاس جو ہے تحقیر، تحقیر کا مطلب ہے حقیر، کم حیثیت، ذوق ایثار یعنی دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ، لہو خون، شعلہ جو ہے وہ چنگاری کو کہتے ہیں، تاثیر اثر، حشر قیامت، تفسیر یعنی وضاحت تشریح کرنا، شبستانوں نیکسٹ پیج پہ ہے، شبستانوں رات گزارنے کی جگہ، تحیر حیرت، طاق نسیاں، طاق نسیاں کا مطلب ہے یعنی طاق تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو کسی طاق پر جو ہے وہ اس کو اوپر رکھ لیتے ہیں۔ طاق نسیاں یہاں سے مراد ہے یعنی بھول جانا قرآن کو، اور تحیر کا میں نے بتا دیا ہے کہ حیرت، توق و سلاسل یعنی قیدیوں کے ہاتھوں اور گلے میں جو زنجیر ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں توق و سلاسل۔ زندہ قید خانہ، بزم محفل، تنویر روشنی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے مشکل الفاظ کے معنی تھے اس نظم کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے لیکچر نمبر 3 جو ہوگا اس میں ہم اس کی جو ہے وہ تشریح کریں گے، اور میں اس جو ہے وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے مشق بھی جو ہم اس کا کریں گے، اور اس کے بعد اس کے نوٹس جو ہے وہ آپ کو اسکول سے ملیں گے۔ شکریہ۔